میں شرط جیت گیا ہوں۔ وہ اس وقت میرے کمرے میں ہے۔ ایک نظر کمرے کی کھڑکی سے آتی لیمپ کی روشنی کو دیکھتے ہوئے شیطانی ہنسی ہنسا تھا۔ وہ فون کان کو لگائے اپنے کسی دوست کو بڑے فخر سے بتا رہا تھا، چلو فون رکھتا ہوں، آج میری ویڈنگ نائٹ ہے اور میری نئی نویلی دلہن میرا انتظار کر رہی ہے۔ تبھی دونوں طرف قہقہے بلند ہوئے۔ وہ آنکھوں میں شیطانیت لیے کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وہ لال دوپٹے میں ڈری سہمی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس تک گیا۔ اس کا جھکا چہرہ جیسے ہی اپنے سامنے کیا، تبھی اس کی سنہری آنکھوں میں آنسو دیکھ حیدر کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن یہ صرف وقتی تھا۔ دیکھو تم مجھے چھوڑ دو، تم نے جو کہا میں نے ویسا ہی کیا، لیکن اب مجھے جانے دو پلیز۔ اگر میں وقت پر گھر نہ پہنچی تو میری امی جیتے جی مر جائیں گی، محلے والے ان کو جینے نہیں دیں گے۔ چلی جانا، چلی جانا، اس سے پہلے میرا حق تو دے دو، بھول گئی ہو آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے۔ ایک آنکھ مارتے وہ گلبانوں کو اس وقت حیدر نے گلبانوں کی سنہری آنکھوں میں خوف دیکھا تو نہ جانے کیوں اس کے دل کو عجیب سا سکون ملا تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر بہک رہا تھا، اس پر بیوی ہونے کا حق اس کو اپنا حق لینے پر اکسا رہا تھا۔ حیدر نے گلبانوں کے چہرے پر آئی لٹ کو کھینچا تھا۔ بانوں کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی تھی، آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ وہ پٹھان تھی، خوبصورتی اس کو وراثت میں ملی تھی، یا شاید حیدر کو آج وہ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو گل جان، وہ دھیرے سے اس کے کان کے پاس ہوتا ہوا اس کے کان میں سور پھونک رہا تھا۔ گلبانوں کو لگا تھا کہ اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ حیدر سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی حیدر آگے بڑھا تھا اور اس کے صاف شفاف گردن پر ہلکی سی جسارت کی تھی۔ اب مجھ سے دور مت ہونا، نہیں تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کی گردن میں منہ دیتے بولا۔ رات کافی گہری ہو گئی تھی، اس نے لیمپ کی ہلکی سی روشنی بھی بجھائی تھی۔ وہ دبی دبی آوازوں میں چیختی رہی، لیکن حیدر آج اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ اگلی صبح گل کی آنکھ پہلے کھلی تھی، خود کو حیدر کی باہوں میں پایا۔ یہ سب کیا ہو گیا مجھ سے؟ نہیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، یا شاید خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن اماں، میں انہیں کس طرح سمجھاؤں گی کہ میں رات بھر کہاں پر تھی؟ اس نے ایک نظر حیدر کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالی۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، میں تمہیں اس لیے کبھی معاف نہیں کروں گی اور نہ ہی کبھی تمہارے سامنے آؤں گی۔ وہ جلدی سے اٹھی جی، اور خود کو چادر میں لپیٹے گلیوں کی خاک چاند کر وہ اپنے گھر تک پہنچی تھی۔ دروازے پر کھڑی ہو کر اس نے دروازے پر دستک دینی چاہی۔ ارے گلبانو، کہاں چلی گئی تھی تو؟ رات بھر سے تم گھر پر نہیں آئی۔ شکیلا آنٹی، میں آپ کو سب بتاؤں گی، لیکن یہ اماں دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ کھولے گی کیسے؟ گھر پر ہوں گے تو کھولے گا نا۔ وہ دیکھ اتنا بڑا سا تالا نظر نہیں آ رہا؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اماں کہاں پر گئی ہیں؟ رات بھر سے تو گھر پر نہیں ہے۔ جوان بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہو تو کیا محلے والے جینے دیتے؟ نہیں خالہ، میں بھاگی نہیں تھی۔ وہ اپنی صفائیاں پیش کر رہی تھی، لیکن وہاں پر اس کی سنتا کون؟ ہر شخص آتا جاتا اس کو باتیں سنا رہا تھا، اس کو تانے دے رہا تھا۔ کہاں منہ کالا کروا کر آئی ہو؟ جہاں سے آئی ہو وہیں پر چلی جاؤ، اس محلے میں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا یقین کریں، میں نے کوئی گناہ کر کے نہیں آئی، میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ ہر بھاگنے والی لڑکی یہی کہتی ہے۔ سامنے والی پڑوسی نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم بیوقوف ہیں؟ یا ہمیں ان باتوں کا پتہ نہیں؟ تمہاری اماں نے اس محلے میں عزت کمانے کے لیے 40 سال لگا دیے اور تم نے ایک ہی دن میں ان کی عزت تار تار کر دی۔ چچا، خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ وہ سب کو اپنی بے گناہی کی صفائیاں دے رہی تھی، لیکن گھر سے رات بھر دور رہنے والی لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ شکیلا خالہ، اماں کہاں پر گئی ہیں؟ وہ روتے ہوئے اپنی پڑوسن کے پاس گئی تھی۔ شاید وہ تمہاری نانی کے ہاں گئی ہوں۔ گلبانو نے جلدی سے اپنی نانی کے گھر کا راستہ پکڑا۔ کیوں آئی ہو یہاں پر؟ چلی جاؤ یہاں سے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور پھر کبھی مڑ کر یہاں پر مت آنا۔ اس گھر میں اور ہماری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ مر گئی ہو اب تم ہمارے لیے۔ نہیں ماموں، ایسے مت کہیں۔ کہاں جاؤں گی میں؟ کون ہے میرا آپ کے علاوہ؟ میرا یقین کریں، میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ میں کوئی غلط کام کر کے نہیں آئی۔ ہاں، تم نے کہا اور ہم مان لیں۔ ماموں جان، آپ تو مجھے جانتے ہیں، میں ایسی نہیں ہوں۔ بھائی صاحب، اس کو اندر آنے دیں۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ
گھر کے اندر کون سی قیامت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ خوشی خوشی اندر تو چلی گئی، لیکن اس کی ماں نے اس پر ظلم کی کوئی انتہا نہیں چھوڑی۔ وہ گلبانو کو ہر وقت بھوکا رکھتی۔ اماں مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دو۔ آج تیسرا دن ہے، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ لیکن شبنم بیگم اسے نظر انداز کرتی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ شبنم یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اب بچی کو معاف کر دیا تو یہ کون سا طریقہ ہے سزا دینے کا؟ اس طرح تو کوئی جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ اس کا مر جانا ہی بہتر ہے بھائی صاحب۔ اس طرح کی اولاد سے بہتر ہے کہ میں بے اولاد ہو جاؤں۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کی بندی ہے، تم اس پر اس طرح ظلم کرو گی تو وہ کس کے پاس جائے گی؟ پھر تمہیں اس کو در در کی ٹھوکریں کھا لینے دینی چاہیے تھی جب میں اسے گھر سے باہر نکال رہا تھا۔ نہیں، اس طرح مجھے سکون نہیں آتا۔ اسے کیسے معاف کر دیتی؟ اس کو پھر اسے دل سے معاف کر دو، پھر چھوڑ دو۔ نہیں بھائی صاحب، اب اگر میں نے اسے معاف کر دیا تو پھر سے یہی کرے گی، اور اب غلطی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ حیدر، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ ایک معصوم بچی کو اغوا کر کے تم نے اس سے زبردستی نکاح کیا، اور صرف یہی نہیں، اسے رات بھر بھی اپنے گھر میں رکھا۔ مجھے تم جیسے شخص سے یہ امید نہیں تھی۔ تم تو اتنے سمجھدار ہو، یہ کیا بے وقوفانہ حرکت کی ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے عائشہ؟ یہ صرف ایک کھیل تھا، ہم سے شرط لگی تھی، بس اسی وجہ سے شرط لگی تھی۔ کسی لڑکی کی زندگی برباد کر دینا تم لوگوں کے لیے کھیل ہے؟ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ عائشہ، کیا ہو گیا ہے؟ حیدر آگے بڑھ کر عائشہ کے ہاتھ تھامنے لگا۔ جب اس نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کیا، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، گھن آ رہی ہے تمہارے وجود سے۔ اس لڑکی پر کیا گزری ہوگی، اس کے گھر والوں پر؟ ارے یہ مڈل کلاس فیملی، ان کی عزت ہی ان کا سب کچھ ہوتا ہے۔ ان کے لیے عزت سے بڑھ کر اور کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی، اور تم نے… عائشہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ حیدر کے گروپ میں واحد لڑکی تھی جو جذباتی نہیں تھی، ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتی تھی، اور سب اس کی سن بھی لیتے تھے۔ حیدر کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ وہ لڑکی کہاں ہے، کون ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ حیدر 2 سال کے لیے امریکہ چلا گیا، اور ان 2 سالوں میں نہ جانے اس نے کیا کیا برداشت کیا۔ شبنم، یہ تم کیا کرنے والی ہو؟ بھائی جان، اسے اپنی خوبصورتی پر نا بہت ناز ہے نا۔ اپنی خوبصورتی کے بل بوتے پر اس نے ہماری عزت خاک میں ملائی ہے۔ اب آپ دیکھیں میں اس کے ساتھ کیا کرتی۔ بس کر دو، خدا کا خوف کرو۔ کیوں اتنی پتھر دل ہو گئی؟ اسے خدا کا خوف کیوں نہیں آیا جب ہماری عزت پیروں تلے روند رہی تھی؟ نہیں اماں، خدا کے لیے یہ مت کرو اماں، تم جانتی ہو مجھے اپنے بالوں سے کتنی محبت ہے۔ یہ مت کرو اماں۔ لیکن شبنم بیگم نے گلبانو کی ایک نہیں سنی اور اس کے سارے سر کے بال اتار دیے۔ وہ روتی چلاتی رہی، لیکن اس پر کسی کو ترس نہ آیا۔ گھٹنوں تک آتے لمبے گھنے بال اس کے سامنے زمین پر پڑے ماتم کر رہے تھے۔ یہ ظلم برداشت کرتے 1 مہینہ گزر گیا تھا، ابھی 1 ماہ گزرا تھا۔ اسے معلوم ہوا وہ حاملہ ہے۔ کمبخت، تو کہتی تھی تو نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو یہ کیا ہے؟ شبنم بیگم اس کے پیٹ پر پیر مارتی ہوئی بول رہی تھی۔ اماں، مجھے درد ہو رہا ہے، خدا کے لیے یہ مت کرو۔ بول، جواب دے۔ گردن سے پکڑے وہ جھنجھوڑ رہی تھی۔ تو کہہ رہی تھی کہ تو نے تو کوئی گناہ نہیں کر کے آئی، تو پھر یہ کیا ہے؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دیا گیا۔ وہ جس کی وجہ سے بے قصور ہو کر بھی سزا بھگت رہی تھی، اسے تو شاید اس کا ہوش بھی نہیں تھا۔ وہ بے گناہ تھی، لیکن اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ بھائی صاحب، میں اس کا بچہ گرانا چاہتی ہوں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ مجھ پر جو ظلم کرنے تھے کر لیے، مگر میں اپنے بچے پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گی۔ اس کی ممتا جاگی تھی، بھلا وہ کس طرح اپنی ننھی سی جان کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار ڈالتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یہ تم بتاؤ گی ہمیں؟ تم دیکھتی جاؤ، تمہیں میں تمہارے ساتھ کرتی۔ ہم پٹھان ہیں، اپنی عزت کی خاطر جان لے بھی سکتے ہیں اور جان دے بھی سکتے ہیں۔ وہ مسلسل کروٹوں پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ ابھی وہ اتنا بے چین کیوں تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتا ہوا اٹھ بیٹھا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے تازہ ہوا لینے وہ کھڑکی کے پاس آ گیا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اور پھر اچانک سے نظر آسمان کی طرف گئی تھی۔ وہ ٹھیک تو ہوگی نا؟ اس کا مسکراتا حیدر کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ 1 سال ہونے کو آیا تھا، وہ امریکہ میں ہی بیٹھا تھا۔ ہر پل اس کی یاد اسے ستاتی رہتی تھی۔ کئی مرتبہ تو وہ دعاؤں میں بھی اسے مانگ چکا تھا۔ اب بھی اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کا سامنا کر سکتا۔ نہ جانے اس نے یہ سال کس طرح گزارا ہوگا، کتنے لوگوں کے تانے سنے ہوں گے، اس کے گھر والوں نے اسے قبول بھی کیا ہوگا یا نہیں۔ کیوں فکر کر رہی ہو؟ تمہیں اس کی
تمہاری فکریں کہاں پر تھیں جب تم اسے تنہا بے یار و مددگار چھوڑ کر جا رہے تھے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہوگا؟ اب تمہاری غیرت کیوں جاگ رہی ہے؟ نہ جانے اس نے کتنی در در کی ٹھوکریں کھائی ہوں گی۔ ایک رات اس کا استعمال کیا، تم بھی باقی مردوں کی طرح ہوس پرست ہی نکلے۔ نہیں، میں ایسا نہیں۔ وہ اپنے ہی عکس سے باتیں کر رہا تھا۔ اچھا، اگر ایسے نہیں ہو تو اسے اپنایا کیوں نہیں؟ اس سے نکاح کیا تھا نا، پھر اسے تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑا گناہ ہوا ہے مجھ سے۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجنوں بنا رو رہا تھا۔ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرو، اپنی غلطی کی تلافی کرو، جاؤ اور اسے اپنا لو۔ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، میں کس طرح سے اس کا سامنا کروں گا، اس کا رویہ کیا ہوگا؟ مجھے خوف محسوس ہوتا ہے جب یہ سوچتا ہوں کہ مجھے اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کا سامنا نہیں کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے، کیا زندہ رہ پاؤ گے؟ یہ سوچ سوچ کر کے ایک زندگی تمہاری وجہ سے تباہ ہوئی، تمہاری وجہ سے کسی نے جینا چھوڑ دیا، شاید وہ اپنے مرنے کی دعائیں کرتی ہو۔ ایک جیتا جاگتا ہنستا بولتا شخص تمہاری وجہ سے خاموش آنسو بہا رہا ہے۔ قصور کیا تھا اس کا؟ بس چپ ہو جاؤ، بالکل خاموش ہو جاؤ، میں کہتا ہوں بالکل چپ ہو جاؤ۔ وہ اپنے عکس کو ہی جھڑک رہا تھا۔ اس سے کوئی حیدر شاہ کو دیکھ لیتا تو یقیناً اسے دیوانہ سمجھ لیتا۔ گلبانو، تمہارا بیٹا بالکل تمہاری طرح ہے، لیکن وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ خدا نہ کرے یہ میری طرح ہو، اس کی قسمت بالکل میرے جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ بانو، سال گزر چکا، اب تو آگے بڑھو، اپنی زندگی جیو، اب تو تمہارے پاس تمہارا بیٹا بھی ہے۔ بانو نے گہرا سانس لیا تھا، آنکھوں سے آنسو بے دردی سے صاف کیے تھے۔ کبھی کبھی وقت رک جاتا ہے اور انسان ٹھہر جاتا ہے، اس کے جذبات، اس کے احساسات ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر کسی کی زندگی فیری ٹیل کی طرح نہیں ہوتی۔ اس نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا تھا اور محبت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم سے کبھی غلطی ہوئی بھی تو میں تمہیں معاف کر دوں گی، دل بڑا کر کے۔ تمہیں کبھی کسی چیز کی سزا نہیں دوں گی۔ میں کس طرح تمہیں سزا دے سکتی ہوں؟ تم تو میرے جگر کے ٹکڑے ہو، میری جان ہو۔ ایک ماں میں کس طرح ہمت آ جاتی ہے اپنی اولاد کو تکلیف دینے کی۔ بانو نے ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگایا، دو موتی آنکھوں سے نکل کر اس پھول سے چہرے پر گرے تھے۔ عائزہ، مجھے گھر لے چلو، میں یہاں پر رہ کر تھک چکی ہوں۔ ہاں میری جان، چلو۔ عائزہ اسے کالج کی دوست تھی۔ شادی کے بعد عائزہ نے اپنا الگ گھر لے لیا تھا۔ ایک روز اپنی ماں کے ظلم برداشت کر کر کے وہ بھی تھک چکی تھی، تبھی گھر سے بھاگ نکلی تھی۔ کچھ اور نظر نہیں آیا تو اپنی سہیلی کی طرف چلی گئی اور سارا معاملہ اسے بیان کر دیا۔ عائزہ اور اس کا شوہر بہت کھولے دل کے مالک تھے، تبھی انہوں نے بانو کو اپنے گھر جگہ دے دی، اس کا خیال رکھا اور اس کی ڈیلیوری کروائی۔ بانو، ارتضیٰ کیسا ہے؟ اب شکر ہے تم آ گئی۔ عائزہ، ارتضیٰ کا تو بخار ہی نہیں اتر رہا تھا، اسے کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، آج تیسرا ہفتہ ہے۔ کیوں نہیں اتر رہا اس کا بخار؟ میں نہیں جانتی، اب تو حالت اس کی اور بگڑنے لگی ہے۔ میرے معصوم سے بچے کو نہ جانے کیا ہو گیا۔ تم فکر مت کرو، ہم آج ہی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے۔ عائزہ، تمہارے اتنے احسانات ہیں مجھ پر، اور کتنے احسان مجھ پر کرو گے؟ میں تمہاری دوست ہوں بانو، ایسی باتیں کیوں کرتی ہو جن سے میرا دل دکھ جائے؟ میں تمہیں اپنی بہن سمجھتی ہوں اور بہن کی طرح ہی تمہیں ٹریٹ کرتی ہوں۔ اتنی محبت پر بانو کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے تھے۔ جہاں آپ نے ساتھ چھوڑا تھا وہاں کسی غیر نے اس کا سہارا بن کر اسے سنبھال لیا تھا۔ اگلے روز ہی بانو عائزہ کے ساتھ ارتضیٰ کو ہاسپٹل لے کر گئی تھی، لیکن وہاں جا کر جو انہیں خبر ملی وہ بانو کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ جب ارتضیٰ کے کچھ ٹیسٹ ہوئے اور پھر اسے پتہ چلا کہ ارتضیٰ کو کینسر ہے، بلڈ کینسر نہیں۔ یہ کیا ہو گیا میرے بیٹے کو؟ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ عائزہ، اس کو کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میرے پاس تو اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حوصلہ رکھو بانو، خدا پر بھروسہ رکھو، جس نے اس آزمائش میں ڈالا ہے وہی سے اس آزمائش سے نکالے گا بھی۔ لیکن یہ سب کیوں ہوا میرے ساتھ؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تبھی کبھی خدا کسی کو چن لیتا ہے اپنے لیے۔ تم اس رب سے مانگو، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ عائزہ، اس کے علاج کے پیسے بھی کہاں سے لاؤں گی؟ بانو، میں جتنا کر سکی میں اتنی مدد کروں گی، لیکن کینسر کے علاج کے لیے تو بہت سارے پیسے درکار ہوتے ہیں۔ حیدر کی بات اتنے خاموش کیوں؟ وہ جو خاموشی سے کھانے کی میز پر بیٹھا ہوا تھا اپنی ماں کی آواز پر ایک دم چونکا۔ شازیہ بیگم نے حیدر کو پکارا تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ تو پھر کھانا کیوں نہیں کھا رہے بیٹا؟ ماں، مجھے بھوک نہیں۔ اتنا کہتے حیدر کھانے کی میز سے اٹھ گیا تھا۔ ابھی کل ہی تو وہ پاکستان لوٹا تھا،
لیکن وہ جب سے آیا تھا تب سے خاموش تھا۔ کیسے ہو حیدر؟ حیدر نے جائشہ کو حیرانگی سے دیکھا۔ کیسا سوال کیا تم نے؟ کب آئے واپس؟ جائشہ نے اگلا سوال داغا۔ بس ابھی 2 دن پہلے ہی لوٹا ہوں۔ ملے اس سے حیدر کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ آئی۔ میں تو یہ نہیں جانتا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ جائشہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ حیدر کی طرف دیکھا تھا۔ کتنے فخر سے بتا رہے ہو نا؟ نہیں، ایسی بات نہیں، میں بہت بدل گیا۔ میرے یقین کرو، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم بہت بدل گئے ہو۔ تو پھر تلاش کر لو نا اس کو، ہو سکتا ہے وہ تمہاری ہی منتظر ہو۔ کہاں تھی وہ؟ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کہاں پر تھا؟ ویسے ہی جیسے اسے کالج کے دنوں میں ڈھونڈا تھا، تبھی تمہاری نہیں تھی کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ حیدر کو وہ وقت یاد آیا تھا جب وہ لوگ یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی، اس پر اس کا آج پہلا لیکچر بھی سب سے زیادہ ضروری تھا۔ بھاگنے میں اس کا اندازہ ہوا تھا کہ جب اس کا ٹکراؤ حیدر کے ساتھ ہوا، حیدر کا بیش قیمتی فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا تو دوسری طرف بانو کی سب کتابیں زمیں بوس ہو چکی تھی۔ اندھی ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا؟ یہ ارحم تھا، اس گروپ کا سب سے بدتمیز لڑکا، جس کے دماغ پر ہر وقت شیطان حاوی رہتا تھا۔ دوسری طرف بانو نے غصے سے ارحم کی طرف دیکھا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ خاموشی سے اپنی کتابیں اٹھائی کلاس روم میں چلی گئی تھی۔ حیدر تو ابھی تک اپنے فون کو گھور رہا تھا۔ ارے حیدر، تو نے اس کو ایسے کیسے جانے دیا؟ اسے روکا کیوں نہیں؟ تجھے کچھ تو کہنا چاہیے تھا اسے۔ حیدر خاموشی سے ارحم کی طرف دیکھا اور پھر اس ٹوٹے ہوئے فون پر پیر رکھتے ہوئے کلاس میں چلا گیا۔ ارحم، کبھی تو اچھی بات کر لیا کرو، کیا ہو گیا؟ غلطی ہماری بھی ہے۔ اور پھر اس ٹوٹے ہوئے فون پر پیر رکھتے ہوئے کلاس میں چلا گیا۔ ہم بھی بغیر دیکھے ہی چل رہے تھے، لیکن اس کی غلطی زیادہ ہے، اس نے حیدر کا اتنا قیمتی فون توڑا ہے۔ دیکھو، چیزوں کا نقصان ہو جاتا ہے، اس لیے چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اتنی معصوم سی لگ رہی تھی۔ اب حیدر کے کان مت بھرنا، جو تمہاری بری عادت ہے۔ ارحم شرمندہ ہوتے ہوئے کلاس روم میں جا چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی جب حیدر اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ بانو نے ایک نظر حیدر کی طرف دیکھا اور پھر نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس فون کے پیسے کون بھرے گا؟ تمہارا باپ؟ بانو نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی جیسے اپنا غصہ دبا رہی ہوں۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے باپ تک جانے کی؟ تم ہو کون؟ آئندہ کے بعد اگر میرے باپ تک جانے کی کوشش کی نا تو یاد رکھنا وہ حشر کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ اتنا کہتے ہی بانو پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ حیدر یونیورسٹی کا سب سے خوبصورت اور امیر لڑکا تھا۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ آج تک اسے ایسے بات کریں گی۔ بانو نے جب حیدر سے اس لہجے میں بات کی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ سب بانو کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن کلاس روم سے باہر نکلتے ہی اس نے ارحم کو اشارہ کیا تھا۔ اس لڑکی کا پتہ لگواؤ، کہاں کی رہنے والی ہے، کون ہے، اس کا باپ کیا کرتا ہے جو اتنا اکڑ رہی ہے۔ تمہارے پاس صرف 24 گھنٹے کا وقت ہے۔ 24 گھنٹوں کے اندر اندر مجھے ساری انفارمیشن چاہیے۔ ٹھیک ہے حیدر، تم پریشان مت ہو، میں جتنی جلدی ہو سکے گا اس سے پتہ کرواتا ہوں۔ ہاں، ایک اور بات، اس بارے میں جائشہ کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ کمرے میں بیٹھا مسلسل سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ تم نے مجھ سے بدتمیزی میں بات کر کے اچھا نہیں کیا۔ اب تم دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ حیدر کی آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھیں۔ اسے اپنی عزت اتنی پیاری تھی کہ وہ اپنے باپ تک کو اپنی عزت کی خاطر مار سکتا تھا۔ یہ تو پھر غیر تھی۔ بانو کس کے ساتھ آئی ہو؟ تو وہ جو ابھی تھکی ہاری یونیورسٹی سے آئی تھی۔ اپنی ماں کی بات پر حیران رہ گئی۔ کیا مطلب؟ آپ کی اس بات کا؟ اکیلے گئی تھی، اکیلے ہی واپس آئی ہوں۔ میرے یہاں پر کوئی ڈرائیور تو بیٹھا نہیں ہوا جو اتنی سخت گرمی میں مجھے گاڑیوں میں گھماتا پھرے۔ بس کے دھکے کھا کر آئی ہوں۔ نہ پانی کا پوچھا، نہ سانس لینے کا، بس آتے ہی سوال۔ بانو تلخ لہجے میں اپنی ماں سے بات کرتی ہوئی کمرے میں چلی گئی تھی۔ کہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ تمیز بھول گئی ہو کیا؟ یہ یونیورسٹی جا کر تمہارے زیادہ پر نکل آئے ہیں۔ اما اس وقت میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہے، خدا کے لیے مجھے اور تنگ مت کریں۔ میں کچھ دیر سونے لگی، شام تک اٹھا دیجیے گا، مجھے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ اتنا کہتے ہی اس نے دروازہ بند کیا تھا اور نیند خرگوش کے مزے لینے لگی تھی۔ شبنم بیگم بیوہ تھیں، بانو کو اکیلے ہی پالا تھا، اسی لیے گھبراتی نہیں کہ کوئی ان کی بیٹی پر انگلی نہ اٹھائے، لیکن ان کا سوال کرنے کا طریقہ بہت غلط تھا اور اسی وجہ سے بانو ہر وقت غصے میں ہی رہتی تھی۔ شام ہوتے ہی اس نے چائے کا کپ پکڑا اور کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ ادھر ادھر دیکھ کر اس نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا تھا، تبھی اس کی نظر گاڑی کے ساتھ کھڑے حیدر پر پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔
دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، جیسے پسلیاں توڑ کر ابھی کے ابھی باہر آ جائے گا۔ یہ کمبخت یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اماں نے دیکھ لیا نا تو میری جان لے لیں گی۔ کیا دیکھ لیا؟ شبنم بیگم نہ جانے کا بانو کے کمرے میں آئی تھی۔ بانو کے ہاتھ میں چائے کا کپ چھلکا تھا اور گرم چائے اس کے ہاتھ پر گر کر اس کا ہاتھ لال کر گئی تھی۔ وہ تو کچھ نہیں اماں، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ کچھ چاہیے تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا، میں آ جاتی۔ بڑی بات ہے، صبح تاکہ جس زبان سے مرچیں چبا رہی تھیں اب بڑی نرمی سے بات کر رہی ہو ماں سے۔ ارے نہیں ماں، بس اس وقت کچھ تھکی ہوئی تھی۔ بیٹھو نا۔ بانو کی نظر بار بار گھڑی کی طرف جا رہی تھی، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ کیا بات ہے بانو؟ کیا دیکھ رہی ہو باہر؟ رکو میں دیکھتی ہوں۔ شبنم بیگم اٹھ کر ابھی باہر جانے ہی لگی تھی جب بانو نے انہیں روک لیا تھا۔ اماں کیا ہو گیا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہے، باہر تم جاؤ، میں آتی ہوں کچھ بھی دیر میں۔ ارے مجھے دیکھنے تو دو۔ تمہاری نظریں باہر بار بار کیا کرنے جا رہی ہیں؟ تبھی بانو دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ یا اللہ آج بچا لینا۔ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ جانتی تھی اپنی ماں کو اگر اس نے کسی لڑکے کو دیکھ لیا تو وہ اس کو جان سے مار دیں گی۔ کیا دیکھ رہی تھی باہر تم؟ خالی سڑک کو۔ بانو نے حیرانگی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، بھاگتے ہوئے کھڑکی سے باہر، لیکن وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ شکر ہے، منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کس بات کا شکر ادا کر رہی ہو تم؟ کچھ نہیں اماں، کہ آپ بھی بال کی کھال اتار لیتی ہیں، کسی بات کو جانے بھی دیا کریں۔ تمہارے رویے کا بھی پتہ نہیں چلتا، کبھی دھوپ سا تو کبھی چھاؤں سا۔ کھانا تیار ہے، آ کر کھانا کھا لو۔ اتنا کہتے ہی شبنم بیگم کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ کل تم میرے گھر کے باہر کیا کر رہے تھے؟ یہ حرکتیں میرے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ آنکھیں بند کر کے چلو۔ موبائل میں سے چہرہ باہر نکالتے تو پتہ چلتا ہے سامنے بھی کوئی آ رہا ہے اور تمہارا موبائل ٹوٹا ہے، تو تم اس طرح کی نیچ حرکتیں کرو گے؟ اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں کہاں پہ رہتی ہوں؟ آئندہ کے بعد اگر گھر کے سامنے بھی نظر آئے نا تو یاد رکھنا، گھر والوں کو سب بتا دوں گی۔ اتنا کہتے بانو کلاس روم میں چلی گئی اور حیدر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ جتنا اڑنا ہے اڑ لو، میں تمہیں ایسا زمین پر پٹکوں گا کہ تم کبھی سر اٹھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ وہ دل میں نہ جانے کیا کیا سوچ بیٹھا تھا اور ہم اس کے ہر غلط اور صحیح کام میں اس کا رازدار تھا۔ آج سب دوست اکٹھے بیٹھے تھے، کوئی آج گیم کھیلتے ہیں، یہ مبین تھا سیدھا سیدھا سا ٹھیک ہے، ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیلیں گے۔ جس کی طرف بوتل جائے گی اسے یا تو کوئی کام کرنا ہوگا یا پھر سچ بولنا ہوگا۔ سب پانی مذاق میں گیم کھیل رہے تھے، تبھی اچانک بوتل حیدر کی طرف گئی۔ حیدر ٹروتھ یا ڈیئر؟ اور ہم نے سوال کیا تھا۔ حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تم لوگ میرے بارے میں کبھی نہیں جان پاؤ گے۔ ہنستے اس نے سب کے مقصد پر پانی پھیر دیا۔ ڈیڑھ لے کر ارہم بھی حیدر کا دوست تھا، تبھی آگے جھکتے ہوئے کہنے لگا تمہیں بانو سے نکاح کرنا ہوگا۔ ایک آنکھ مارتے ہوئے حیدر کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ یہ کیا بےہودہ مذاق ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی ایسا کرنے کی۔ مبین تو جیسے ارہم کی بات پر غصے میں ہی آ گیا تھا۔ کیوں؟ جب ہم سب کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تو حیدر بھی تو کچھ کرے نا، پھر چاہے کچھ بھی کہا جائے۔ حیدر کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ ارسلان نے شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے حیدر کو مزید بھڑکایا۔ میں اس سے نکاح کروں گا اور جس روز میں اپنی شرط پوری کر لوں گا تم سب لوگ مجھے پارٹی دو گے۔ شراب اور شباب کے ساتھ بولو، منظور ہے؟ اس نے سب کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا۔ منظور ہے۔ سب نے یک زبان ہوتے ہوئے آواز لگائی تھی۔ تبھی حیدر نے ارہم کو گردن سے پکڑا تھا۔ تو وہاں پر کیا بول رہا تھا؟ بول، اب میرے سامنے بولنا۔ معاف کر دے یار، گردن تو چھوڑ دے، ٹوٹ جائے گی۔ حیدر نے جھٹکے سے ارہم کو چھوڑا تھا۔ میں سب کے سامنے کہہ تو آیا ہوں کہ میں اس سے نکاح کروں گا، لیکن مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ارے کیا ٹھیک نہیں لگ رہا؟ میں سب کے سامنے کہہ تو آیا ہوں کہ میں اس سے نکاح کروں گا، لیکن مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ آسان سا طریقہ ہے، کل شام میں جب وہ گھر جا رہی ہوگی اسے اٹھا لیں گے اور زبردستی اس سے نکاح کر لینا۔ تیری عزت کا سوال ہے، سوچ لے، اگر تم نے اس سے نکاح نہ کیا تو دوستوں میں کتنی بے عزتی ہوگی، سب تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اپنا مذاق تو میں کسی صورت نہیں بنوا سکتا، مجھے کچھ تو کرنا ہوگا، یہ شرط تو میں جیت کر ہی رہوں گا۔ اور تجھے کیا ضرورت پڑی ہے سب کے سامنے مجھ سے شرط لگانے کی؟ ایک دفعہ یہاں سے فارغ ہو لینے دے، پھر میں تیرا بھی علاج کروں گا۔ حیدر وہ جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے گھر جانے سے پہلے ہی پکڑ لینا۔ اور ایسا ہی ہوا، اور ہم نے بانو کو اغوا کر لیا اور اس کو حیدر کے فارم ہاؤس پر لے گیا تھا۔
وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر پانی کی بوتل اس پر خالی کر دی۔ وہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، تبھی ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا تو انجان جگہ پر خود کو پا کر وہ ایک دم سے گھبرا گئی تھی، لیکن جیسے ہی نظر سامنے پڑی تو اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ حیدر کو دیکھ کر اس کی جان ہی تو نکلی تھی۔ تم مجھے کیوں اٹھا کر لائے ہو؟ بتاتا ہوں میری جان، اتنی بھی کیا جلدی ہے مجھے یہاں لانے کا؟ کہ کیا مطلب ہے؟ تم اپنی تربیت بتا رہے ہو مجھے؟ بکواس بند کرو اپنی۔ اب ایک اور لفظ بولا نا تو یہیں پر زندہ گاڑ دوں گا۔ ہاں ہوش آ گیا ہے اسے۔ نکاح خاں کو بلا کر لاؤ۔ نکاح؟ تو تم کیا کرنے والے ہو؟ اب کی مرتبہ بانو کی جان لبوں پر آئی تھی۔ تم سے نکاح کرنے لگا ہوں۔ نہیں، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ اتنا کہتی ہی بانو باہر کی طرف جانے لگی تھی جب اس کی کلائی حیدر کی گرفت میں آ گئی اور اس نے جھٹکے سے بانو کو بھی اس طرح پھینکا تھا۔ تو ٹھیک ہے، تم ویسے بھی میرے ساتھ رہ سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بانو کی تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے امید نہیں تھی کہ حیدر ایسی بات کرے گا۔ مجھے معاف کر دو حیدر، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میری ماں جیتے جی مر جائے گی۔ تبھی حیدر کا قہقہہ بلند ہوا تھا۔ بانو کی بے بسی اور رونی صورت دیکھ کر اس کو انجانی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا، لیکن میری ایک بات تمہیں ماننی ہوگی، خاموشی سے نکاح کر لو میرے ساتھ، ورنہ یقین کرو لڑکیوں کو میں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہوں۔ ایک آنکھ مارتے اس نے بانو کو مزید ڈرایا تھا۔ وہ گھبراہٹ کے مارے کانپنے لگی۔ بہت اکڑ رہی تھی نا، اب اڑو۔ وہ دل ہی دل میں سوچے بیٹھا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ حیدر خوبصورت نہیں تھا، وہ تو پوری یونیورسٹی کی جان تھا۔ پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں حیدر کی ایک نظر کرم کی منتظر تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے بانو میں ہی کیوں دلچسپی تھی۔ شاید یہ وہ واحد لڑکی تھی جو حیدر کی خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد نکاح خاں بھی آ گئے تھے اور حیدر اور بانو کا نکاح ہو گیا تھا۔ بانو کے دل میں خیال تھا کہ نکاح کے بعد وہ اسے چھوڑ دے گا تو وہ پولیس کی مدد سے یہ نکاح ختم کروا دے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ قیامت ابھی باقی ہے، جب حیدر اس سے اپنا حق بھی لے لے گا۔ کیا سوچ رہے ہو حیدر؟ حیدر اپنے ماضی کی یادوں میں گم گہری سوچ میں تھا جب کچھ دیر کے بعد جائشہ نے اسے ہوش کی دنیا میں لا کر پٹخا۔ نہیں، کچھ نہیں، کیا سوچنا ہے میں نے؟ وہ سر جھٹکتے جیسے اپنے ماضی کی یادوں کو بھی جھٹک رہا تھا۔ چائے پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا تھا۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ میری مدد کرو گل کو ڈھونڈنے میں۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، تم خود اس کو تلاش کرو تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ تم نے کیا کھویا ہے۔ تبھی حیدر نے گل کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جائشہ اس کی کوئی مدد نہیں کرے گی۔ حیدر ہر جگہ اس کو تلاش کر چکا تھا، اپنے سب دوستوں سے اس کی تلاش کرنے کی درخواست کر چکا تھا، لیکن بانو کو تو جیسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا۔ حیدر تمہیں آئے کافی دن ہو چکے ہیں بیٹا، اپنے کاروبار پر دھیان دو۔ کاروبار میں بڑی محنت اور بڑی لگن سے بنایا ہے۔ حیدر نے اپنے باپ کو دیکھا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ شاید اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے، تبھی اپنے باپ کی گود میں سر رکھے وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ زبانشہ اپنے بیٹے کو ایسے دیکھ کر پریشان ہو گئے، کیونکہ حیدر نے کبھی بے بسی سے اپنے باپ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ کیا بات ہے میرا بچہ، اتنا پریشان کیوں؟ نہیں کچھ نہیں بابا، بس ایسے ہی آپ کے پاس بیٹھنے کو دل چاہ رہا ہے۔ 1000 مرتبہ بیٹھو، لیکن اپنے باپ کو اس وقت اپنا دوست سمجھو۔ بتاؤ کیا بات ہے جو پریشان کر رہی ہے؟ بابا اگر آپ کو میں نے کچھ بتاؤں تو آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اگر تو ناراض ہونے والی بات ہے تو تھوڑا سا تو ہونا بنتا ہے۔ نہیں بابا، میں اس وقت اس حالت میں نہیں ہوں کہ آپ کی بھی ناراضگی برداشت کر سکوں۔ مجھے اس وقت سہارے کی ضرورت ہے۔ ہاں میری جان، بولو کیا بات ہے؟ میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا بابا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ آج سے 2 سال پہلے میں نے اپنی یونیورسٹی کی ایک لڑکی سے زبردستی نکاح کیا تھا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل کھیل میں شرط لگا بیٹھا تھا اور اپنی عزت بچانے کی خاطر میں نے یہ نکاح کیا اور اس کے ساتھ تعلقات قائم کیا، اور پھر اس کو تنہا چھوڑ دیا، خود امریکہ چلا گیا۔ لیکن خدا گواہ ہے، میں ایک روز بھی ایک پل بھی سکون سے نہیں گزارا۔ ہر وقت یہی خیال رہتا کہ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، لیکن واپس آنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ کس منہ سے اس کے سامنے جاتا؟ اس کے ساتھ جو کیا وہ بہت غلط تھا۔ اس نے نہ جانے کون کون سی تکلیفیں برداشت کی ہوں گی میرے بغیر بابا، لیکن جس روز سے میں آیا ہوں میں اسے ہر جگہ تلاش کر چکا ہوں، لیکن وہ تو جیسے مجھ سے بہت ہی خفا ہو گئی ہے۔
جو مل کے ہی نہیں دے رہی۔ زمان شاہ اپنے بیٹے کی حالت پر افسوس کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بیٹا دیکھو، میں تمہارا حوصلہ نہیں بڑھاؤں گا، تم نے جو کیا وہ بہت غلط تھا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ایک مرد ہونے کی حیثیت سے تمہیں اس بچے کو سہارا دینا چاہیے تھا، الٹا تم نے اسے چھوڑ دیا۔ اس معاشرے میں اس پر کتنے ظلم ڈھائے ہوں گے، اگر وہ تمہیں مل بھی جائے تو وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ بابا، میں اس سے معافی مانگوں گا، میں اس کے پیر پکڑ کر اسے منا لوں گا، بس آپ کسی طرح اس کو ڈھونڈنے میں میری مدد کر دیں۔ ٹھیک ہے میری جان، میں کچھ کرتا ہوں، لیکن خیال رہے کہ اس بات کا تمہاری ماں کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ہم طریقے سے سب کچھ کریں گے۔ اس کے دن رات کی دعائیں شاید رنگ لے آئی تھیں۔ اس نے اپنا کاروبار سنبھالنا شروع کر دیا۔ میں اپنے بچے کی خاطر بھیک بھی مانگوں گی۔ عائزہ میرے ابا کے بہترین دوست ہیں زمان شاہ، میں ان کے پاس جاؤں گی۔ بہت چھوٹی تھی جب ان سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن اب اس وقت وہ بہت بڑی کمپنی کے مالک ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ میرے بیٹے کے لیے میری مدد ضرور کریں گے، کیونکہ انہوں نے میرے ابا کی بہت مدد کی تھی جب ابا پر سخت حالات آئے تھے۔ بانو، کیا تم نے واقعی یقین ہے کہ زمان شاہ تمہاری مدد کرے گا؟ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے اپنے نیک بندے بھی اس دنیا میں چھوڑے ہیں جو ہم جیسی لاچار ماؤں کا آخری سہارا بنتے ہیں۔ اگلے روز ہی بانو زمان شاہ کے پاس پہنچ چکی تھی۔ مجھے ایک دفعہ اپنے باس سے ملوا دو پلیز، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ ریسیپشن پر ایک سیاہ عبائے میں ملبوس کھڑی لڑکی کی آواز سن کر حیدر شاہ وہیں رک گیا۔ وہ جو بھی آفس آیا تھا اپنی شاہانہ چال چلتا زمان شاہ کے پاس جا رہا تھا۔ جب ریسیپشن پر کھڑی لڑکی کی آواز سن کر وہ ٹھٹکا۔ یہ آواز وہ کس طرح پہچان نہیں سکتا تھا، لیکن اپنی خوش فہمی دور کرنے کے لیے وہ اس لڑکی کے پاس گیا تھا۔ سری لڑکی کہہ رہی ہیں کہ اس کے بیٹے کو بلڈ کینسر ہے اور اسے کچھ پیسے چاہیے۔ بانو نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ 2 سال کے بعد تو وہ اس کو دیکھ رہی تھی، تو دوسری طرف حیدر شاہ اس کا حلیہ دیکھ کر مینیجر کو اشارہ کیا، جس نے کچھ پیسے نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ جیسے ہی لڑکی نے اپنا سر اٹھایا، حیدر شاہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ 2 سال پہلے جب دوستوں کے چیلنج پر جب اس سے خفیہ نکاح کیا تھا اور ایک رات ساتھ گزار کر اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، وہ اپنی جگہ بالکل ساکت کھڑا تھا۔ بانو کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے بے دردی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ نہیں چاہیے تمہارے باس کے پیسے اپنے بیٹے کے لیے۔ مینیجر جو چند ہزار کے نوٹ بانو کی طرف بڑھا چکا تھا، اس کے انکار پر حیرانگی سے بانو کی طرف دیکھنے لگا۔ لیکن ابھی تو آپ غلام مصطفیٰ صاحب، آپ جائیں بابا کے پاس، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ اتنا کہتے ہی مینیجر جا چکا تھا۔ اس نے جلدی سے بچے کی طرف دیکھا، ہو بہو حیدر جیسا تھا۔ حیدر سمجھ گیا کہ اسی کا بیٹا ہے، تبھی وہ جلدی سے بچے کی طرف لپکا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے کیا؟ آنکھوں میں بے تحاشا محبت سموئے۔ جب وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ لڑکی جلدی سے بچے کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گئی۔ بانو نے حیدر کو جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ حیدر کو لگا جیسے بانو پھر کسی ریت کی مانند اس کے ہاتھ سے پھسل گئی ہے۔ وہ خود کو سنبھالتے زمان شاہ کو ایک میسج کرتے بانو کے پیچھے بھاگا تھا۔ گل میری بات سنو، گل رک جاؤ، میں کہتا ہوں رک جاؤ، میری بات سنو۔ بانو تیز بھاگنے کی مانند چل رہی تھی، لیکن حیدر نے لپک کر اس کا بازو تھاما تھا اور کھینچتے ہوئے اپنے قریب کیا تھا۔ یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے حیدر کے 14 طبق روشن ہوئے جب بانو نے اس کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ بانو میری بات سنو، یہ وقت جذباتی پن کا نہیں ہے۔ تم نے ابھی کہا نا کہ ہمارے بیٹے کو بلڈ کینسر ہے۔ ہمارا بیٹا؟ یہ صرف میرا بیٹا ہے، میں تمہیں اس کا بال تک نہیں دوں گی۔ بانو میری بات سنو، باقی سب باتیں بعد میں کریں گے، خدا کے لیے ہمارے بچے کا علاج ہونا بہت ضروری ہے۔ بانو نے ایک نظر ارتضا پر ڈالی اور پھر حیدر کی طرف دیکھا۔ کچھ اتنی مرضی مضبوط بن جاتی، لیکن اپنی اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی اس نے آنسوں بھری نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ آج بھی میں سب معاملات اللہ پر چھوڑتی ہوں، جیسے ہمیشہ سے چھوڑا۔ یہ اس کا باپ ہے، میں اس کے باپ کو اس کی اولاد سے دور نہیں کر سکتی۔ بس مجھے ہمت دیجیے گا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے روتے ہوئے ارتضا کو پیار کیا۔ حیدر نے سکھ کا سانس لیا۔ بانو کا ہاتھ تھامے ارتضا کو اپنی گود میں لی وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی اسپتال کی طرف چلا لی۔ بابا میں اسپتال جا رہا ہوں، میرے بیٹے کو میری ضرورت ہے، آپ بھی چاہیں تو وہاں پر آ جائیے گا اپنے پوتے سے ملنے۔
بانو نے حیرت سے حیدر کی طرف دیکھا۔ زمان شاہ تمہارے بابا ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی سوال لبوں پر آیا تو حیدر نے گاڑی چلاتے ہوئے حیرانگی سے بانو کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں، لیکن تم بابا کو کیسے جانتی ہو؟ وہ میرے بابا کے بہترین دوست ہیں، کمال خان۔ تم کمال انکل کی بیٹی ہو جن کی ڈیتھ آج سے 10 سال پہلے؟ ہاں، میں وہی بدقسمت بیٹی ہوں۔ جب باپ کی ضرورت تھی تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ حیدر کو بہت افسوس ہوا کیونکہ وہ کمال صاحب کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ قسمت کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں رشتوں کو آپس میں ملا دیتی ہے۔ اسے یاد تھا جب دونوں پیدا ہوئی تھی تب وہ 10 سال کا تھا اور وہ روئی کے گولے کی طرح چھوٹی سی بچی حیدر کو بہت خوبصورت لگی تھی۔ بابا یہ کتنی خوبصورت ہے نا، کیا میں اسے نہیں رکھ سکتا؟ حیدر کے منہ سے نکلے الفاظ زمان شاہ اور کمال خان کو مسکرانے پر مجبور کرتے تھے۔ بیٹا یہ بات تو اب تمہارے انکل ہی بتا سکتے ہیں، پوچھ لو، اجازت لے لو۔ اگر تو وہ اپنی بیٹی تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی کی بات ہوگی کہ میرا دوست ہی میرا رشتہ دار بن جائے گا۔ سوچتے ہیں۔ حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے محبت بھری نگاہوں سے بانو کی طرف دیکھا۔ بچپن کی محبت ہو تم میری، تمہیں کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ جو غلطی ہوئی اس کا ازالہ کروں گا اور جو گناہ ہوا اس کا کفارہ ادا کروں گا۔ بانو خاموشی سے ارتضیٰ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دونوں اسپتال پہنچ چکے تھے۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو بلا لیا گیا تھا۔ میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی کریں، کتنے پیسے چاہیے میں دوں گا، لیکن میرے بیٹے کا علاج کریں۔ دیکھیں مسٹر حیدر، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ بچے کا کینسر ابھی شروع میں ہی پکڑا گیا، اگر دیر ہو جاتی تو بچے کو بچانا مشکل تھا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، میرے بچے کو کچھ مت ہونے دیجیے گا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ مسز حیدر آپ فکر مت کریں، خدا نے چاہا تو آپ کے بیٹے کو بہت جلد صحت مل جائے گی۔ بانو بے بسی سے بینچ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ حیدر بھی بانو کو دیکھ کر تکلیف محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ سمجھ سکتا تھا وہ ماں تھی، کس طرح اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ سکتی تھی۔ حیدر آہستہ سے چلتا ہوا بانو کے پاس آیا تھا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا سر دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ میں تمہارا اور ہمارے بیٹے کا گنہگار ہوں بانو، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ معافی لفظ بہت چھوٹا ہے میرے لیے۔ تمہاں جو کچھ کیا اس کے بعد میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی گنہگار مانی گئی۔ میری ماں نے مجھے گھر پر جگہ تو دی تھی، لیکن مجھے بد کردار ہونے کا تمغہ مل چکا تھا۔ میری سگی ماں مجھے کئی دن بھوکا رکھتی تھی، غصے میں میرے سر کے بال اتار دیے تھے، کئی گھنٹے تپتی دھوپ میں مجھے کھڑا رکھتی تھی، اور اگر پھر بھی اس کے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی تھی تو رات جب میں تھک ہار کر سو جاتی تو میرے منہ پر کپڑا رکھ کر میرا سانس بند کرنے کی کوشش کی جاتی، اس لیے نہیں کہ میں مر جاؤں بلکہ اس لیے کہ میں مرنے کی تکلیف برداشت کروں، کیونکہ مرنا کیسا ہوتا ہے اس سب کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اور جس روز مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، میری ماں نے مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی۔ وہ مجھے مارتی پیٹتی تاکہ میرا بچہ ضائع ہو جائے، لیکن میں بھی ایک ماں تھی نا۔ نہ جانے کہاں سے مجھ میں ہمت آئی اور میں گھر سے بھاگ گئی، نہ جانے کہاں سے مجھ میں ہمت آئی اور میں گھر سے بھاگ گئی۔ میری بہترین دوست نے میرا ساتھ دیا جس وقت مجھے تمہاری ضرورت تھی، میرے بچے کو تمہاری ضرورت تھی۔ تم ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر اپنی سکون کی زندگی جینے میں مصروف تھے۔ اس سب کے بعد بھی تمہیں معاف کر دوں کیا؟ تمہیں معافی مانگتے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی؟ حیدر کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ جانتا تو تھا کہ بانو پر بہت ظلم ہوا ہوگا، لیکن اس کے خیال میں بس ایک ہی بات تھی کہ شاید لوگوں نے اسے تانے دیے ہوں گے، اس کے گھر والوں نے اسے برا بھلا کہا ہوگا، یا پھر اس وقت کسی یتیم خانے میں بیٹھی ہوگی، گھر والوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہوگا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بانو نے اتنے ظلم برداشت کیے ہوں گے۔ کیا تمہاری سگی ماں ہے وہ جس نے تم پر اتنے ظلم کیے؟ ہاں، وہ میری سگی ماں ہے۔ اس روز میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایسی ماں بنوں گی، میں ایک بہترین ماں بنوں گی۔ اگر میرے بچوں سے کچھ غلطی ہوگی تو میں انہیں سمجھاؤں گی، نہ کہ ان کو سزا دوں گی۔ مجھے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے تکلیف ہے تو اپنے گھر والوں کی، ان کے رویے کی۔ آج میرے بابا زندہ ہوتے تو شاید وہ میری بات پر یقین کرتے، وہ مجھے سمجھتے۔ میں اپنے بچے کے علاج کے لیے زمان شاہ کے پاس آئی تھی کہ شاید انکل میری کچھ مدد کریں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اتنے اچھے نیک شریف انسان کا بیٹا تم جیسا ہوگا۔ یہ بات اس نے بڑے نارمل انداز میں کی تھی، لیکن حیدر کو لگا تھا جیسے بانو نے اس پر طنز کیا ہے۔
حیدر جانتا تھا کہ یہ بات اسے یہ تکلیف برداشت کرنی ہے جو تکلیف بانو نے برداشت کی ہے۔ اس سے تو یہ تکلیف بہت کم تھی۔ حیدر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بیوی بچے کے ملنے پر وہ خوش ہو یا تکلیف محسوس کرے، کیونکہ وہ جس حالت میں ملے تھے وہ حالات اچھے انسان کو تکلیف میں مبتلا کر دیں۔ حیدر خاموشی سے کمرے کے دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں پر ارتضیٰ کا علاج چل رہا تھا، اور دوسری طرف ایک نگاہ وہ بانو پر بھی ڈال لیتا تھا۔ حیدر آگے بڑھا تھا اور ایک ہاتھ بانو کے کاندھے پر رکھا۔ بانو جو اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، اچانک چونک کر اس نے حیدر کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تھا اور پھر چہرہ نفرت سے موڑ لیا تھا۔ حیدر جانتا تھا کہ اس کی معافی اتنی آسان نہیں ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارے گا، وہ منائے گا بانو کو اپنی آخری سانس تک۔ وہ خاموشی سے ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ اتنی دیر میں زمان شاہ بھی اسپتال پہنچ چکے تھے۔ کہاں پر ہے میرا پوتا اور میری بہو؟ حیدر جو جلدی سے زمان شاہ کے پاس گیا تھا انہیں سب کچھ بتا چکا تھا۔ کیا تمہاری بیوی کمال خان کی بیٹی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اتنا اتفاق؟ زمان شاہ نے بانو کی طرف دیکھا تو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے بانو کے پاس پہنچ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم وہ چھوٹی سی گل ہو جو جلدی سے میرے پاس آ کر میری گود میں بیٹھ جایا کرتی تھی اور حیدر کو میرے پاس بھی بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ بانو نے اپنی آنکھیں اٹھائی تھیں اور جلدی سے زمان شاہ کے سینے سے لگی رونے لگی تھی۔ انکل میرا بیٹا ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ فکر مت کرو، میرے پوتے کو میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بیٹھو، میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں۔ حیدر تم چلو میرے ساتھ۔ کچھ دیر کے بعد وہ بانو کے پاس رہے۔ کیا بولا ڈاکٹر نے؟ وہ صبح سے شام تک وہیں پر بیٹھے تھے، تبھی اچانک زمان شاہ کو خیال آیا، حیدر جاؤ بیٹی کو گھر لے جاؤ، اس کو آرام کی سخت ضرورت ہے۔ نہیں انکل، میں اپنا بچہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ بیٹا گھر جا کر کچھ دیر آرام کر لو، میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، ہمارے بچے کو بھی کافی ٹائم لگے گا یہاں پر۔ ویسے بھی میرے پوتے کا نام کیا ہے؟ ارتضیٰ نام ہے اس کا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا نام رکھا ہے، میری آن بان شان، میرا غرور ہوتا بھی کیسے نہ۔ میری بہو میرے اس دوست کی بیٹی ہے جس نے میرا اس وقت ساتھ دیا تھا جب میں بالکل اکیلا تھا، کوئی نہیں تھا میرے ساتھ۔ یہ کمپنی، یہ جائیداد، یہ زمینیں، یہ پیسے اس کی بدولت ممکن تھے۔ آج میں جس جگہ پر موجود ہوں یہ سب کچھ کمال کی وجہ سے ہے۔ مسٹر حیدر، ہمیں کچھ دوائیوں کی ضرورت ہے۔ یہ دوائیاں ہیں، آپ جلدی سے لے لیں، ان پہ کم از کم 4 لاکھ کا خرچہ آئے گا۔ یہ صرف آج کے لیے، آئندہ اور نہ جانے کتنی ایسی دوائیاں آپ کو لانی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب پیسوں کی آپ فکر مت کریں، بس میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں اس پورے ہسپتال کو تباہ کر دوں گا۔ 4 لاکھ کی ایک دن کی دوائیاں، یہ سنتے ہی بانو کے ہوش اڑے تھے۔ وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کا علاج نہیں کروا پاتی اور یہ علاج 2 سال تک چلنا تھا۔ وہ صبح سے ایسے ہی بیٹھی تھی، بھوکی پیاسی۔ زمان شاہ ایک طرف کھڑے تھے تو دوسری طرف حیدر اپنے بیٹے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زمان صاحب اٹھے اور حیدر کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ حیدر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ وہ جو صبح سے زانو کو حوصلہ دے رہا تھا اب خود بہت ہمت ہار بیٹھا تھا۔ حیدر حوصلے سے کام لو، تم اس طرح کرو گے تو ارتضیٰ اور بہو کو کون سنبھالے گا؟ میں اپنے بیٹے کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے پہلی مرتبہ کسی مرد کو روتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بھی اپنی اولاد کی خاطر۔ اپنے گھر سے تو ہر رشتہ وہ توڑ چکی تھی، لیکن وہ ارتضیٰ کو اس کے باپ سے دور نہیں کرے گی۔ بیٹھے بیٹھے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ 1 مہینے کا وقت بہت مشکل سے گزرا، لیکن اس 1 مہینے میں بہت کچھ بدل گیا۔ بانو اب ہے تو اس کے خیال رکھنے پر چڑتی نہیں تھی۔ کئی مرتبہ باتوں میں وہ حیدر کی باتوں پر مسکرا دیتی تھی۔ اس 1 مہینے میں ارتضیٰ میں بہت تبدیلی آئی، وہ پہلے سے کافی بہتر تھا۔ بانو آج ہمارے بیٹے کی چھٹی ہو جائے گی، میں بہت خوش ہوں۔ چلو گھر چلیں۔ کس کا گھر؟ کون سا گھر؟ میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، لیکن میں اپنے بیٹے کو اپنی طرح لاوارثوں کی طرح زندگی نہیں گزارنے دوں گی۔ اس کو آپ لوگ اپنے ساتھ لے جائیں، میں کبھی کبھار اس سے مل لیا کروں گی۔ ایک ایسی باتیں کر رہی ہو گل، تم بھی میری ذمہ داری ہو۔ 2 سال میں اپنی ذمہ داریوں سے دور رہا ہوں، میں پل پل جی ہوں، پل پل مرا ہوں۔ اب مزید ایسا نہیں ہوگا، تم بھی میرے ساتھ گھر چلو گی۔ تمہارے گھر والے کچھ نہیں کہیں گے؟ کیا بابا نے تمہیں کچھ کہا نہیں نا؟ تو میرے باقی گھر والے بھی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ چلو سب ہمارا گھر پر انتظار کر رہے ہیں۔ بانو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس نے یہ الفاظ ادا تو کر دیے تھے کہ وہ کبھی کبھار ارتضیٰ سے مل لیا کرے گی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ 1 منٹ بھی ارتضیٰ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی لیے خاموشی سے حیدر کے ساتھ چل پڑی۔ حیدر خوش تھا، اس نے حیدر کو ایک موقع دیا تھا۔ گھر پہنچے تو گھر کو کسی دلہن کی طرح سے سجایا گیا تھا، ہر طرف رونق ہی رونق تھی۔ یہ گھر بہت بڑا تھا،
ایک طرف دیکھیں تیار ہو رہی تھی تو دوسری طرف ڈیکوریشن ہو رہی تھی۔ یہ سب تیاری کس بات کی ہے؟ کیا گھر پہ کوئی فنکشن ہے؟ کیا گھر کے سب سے بڑے بیٹے کی بیوی اور اس کا بیٹا آ رہا ہے؟ اتنا فنکشن تو بنتا ہے۔ بانو نے حیدر کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کیا یہ سب کچھ اس کے آنے کی خوشی میں کیا جا رہا تھا؟ کیا واقعی؟ حیدر کے گھر والے بہت خوش تھے۔ وہ گھر کے داخلی دروازے تک پہنچے تو حیدر کی اماں آگے بڑھی تھی۔ انہوں نے آنسو چہرے پر، مسکراہٹ، انہوں نے جلدی سے بانو کو اپنے گلے لگا لیا تھا اور اس کا صدقہ اتارا تھا اور پھر ارتضیٰ کو اپنی گود میں پکڑ لیا تھا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یہ تو بالکل میرے حیدر جیسا ہے۔ دادی بننے کی خوشی کیا ہوتی ہے آج محسوس ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ تمہارا بیٹا، تم نے اتنا خوبصورت بیٹا دیا ہے ہمیں۔ بانو تو شرمندگی کے مارے نظر چرا رہی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اندر آؤ۔ آج سے یہ گھر، یہ سب کچھ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا ہے۔ بڑے عرصے سے مجھے اپنی بہو کا انتظار تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری بہو اتنی خوبصورت ہوگی، ہوتی بھی کیوں نہ، کمال بھائی کی بیٹی ہے، خوبصورتی تو وراثت میں ملی ہے۔ بانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کے باپ کی کتنی عزت تھی۔ ارتضیٰ کا علاج چل رہا تھا۔ حیدر آہستہ آہستہ بانو کے قریب ہو گیا تھا کہ اب بانو کا بھی حیدر کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ یہ اچانک حیدر کو دیکھا تو وہ دروازے پہ کھڑا تھا، لیکن سر پر پٹی، ہاتھ میں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ بانو کو لگا کہ اس کی دنیا ہل گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ بانو رونے لگی تھی۔ حیدر نے اسے اپنا ساتھ لگایا۔ خدا نے مجھے زندگی دی ہے، تمہارے لیے، ارتضیٰ کے لیے۔ خدا کا شکر ادا کرو، ایسے رو کر اس کی ناشکری مت کرو۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اتنی محبت ہو گئی ہے مجھ سے، وہ اس کے کان کے پاس جا کر بولا تھا، جس پر بانو نے اس کے کاندھے پر سر رکھ دیا تھا۔ ہاں، ہو گئی ہے محبت۔ تھک گئی ہوں خود سے بھاگ بھاگ کر، کرنے لگی ہوں آپ سے محبت، نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے اپنے اندر اسے سمو لیا تھا۔ دور چاند کی روشنی ان دونوں کی محبت پر مسکرا دی تھی۔